أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کمر میں میری کافی تکلیف ہے اسفار کی وجہ سے. آج سارا دن ہی تکلیف رہی. آپ حضرات دعا کیا کرو. متعلقین کے ذمہ دعا ہے کہ وہ دعا کیا کریں صحت اور عافیت کے لیے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی امت بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن مصلحین کم ہیں جو اللہ کی محبت کی بات اور اصلاح کی بات سنائیں. کم لوگ ہیں. تو اب کہاں کہاں پورا اترا ہے، کہاں کہاں انسان جائے. لیکن جانا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں بزرگوں کے پاس لوگ آتے تھے لیکن آج بادل بن کے جانا پڑتا ہے. ضرورت مندوں کے پاس جانا پڑتا اللہ کی محبت کی بات، رسول اللہ کے عشق کی بات سنانے کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ایک دعا ہمیں تلقین فرمائی. اس دعا میں سب سے پہلا لفظ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. یاد رکھو جب تک اللہ تعالیٰ کا عشق نہیں ہے، رسول اللہ کا عشق نہیں ہے، ایمان کامل نہیں. کمال ایمان ان دو عشقوں پر ہے، دو محبتوں پر ہے کمال ایمان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کامل ہو جائے اور کمال ایمان کی علامت کیا ہے؟ حلاوت ایمان. ایمان کی مٹھاس ملے آپ. حلاوت ایمانی. حلاوت ایمانی کی پہلی علامت کیا ہے؟ استلذاذ الطاعات، نیکیاں کرنے میں مزہ ہے. مزہ ہے. مزے مزے سے نماز پڑھے، مزے مزے سے تلاوت کرے، مزے مزے سے ذکر کرے. مزہ ہے اس کو. ایسا مزہ اس کو دنیا اور مال کمانے میں نہ آئے جتنا اس کو خدا کو یاد کرنے میں آئے. تو دلیل ہے اس شخص کو حلاوت ایمانی مل گئی. پہلی علامت یہ پہلی علامت ہے استلذاذ الطاعات کے، نیکیوں میں لذت اور مزہ ہے انسان کو. اگر مزہ نہیں آ رہا ہے، حالانکہ مزے کی چیز ہے، مزے کی چیز تو ہے ہی نیکی. گناہ تو مزے کی چیز ہے ہی نہیں، دنیا بھی مزے کی چیز نہیں. اگر یہ مزے کی چیزیں ہوتی تو غیروں کو اللہ کبھی نہ دیتے. غیروں کو دے رہے، دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی مزہ نہیں. ویسے مزہ سکرین کی طرح میٹھا معلوم ہو رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں. اگر گناہ میں مزہ آتا ہے، دنیا داری میں مزہ آتا ہے اور آخر داری میں اس کو مزہ نہیں آتا، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو
نفس کے سانپ نے کاٹا ہے، جب سانپ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو نیم کے پتے اس کو میٹھے معلوم ہوتے ہیں۔ نیم کے پتے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر زہر ہے، زہر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر پہلے کوئی میٹھا کھا لیں، پھر اس کو نارمل چیز کھائیں، دوسری میٹھی چیز جو کم میٹھی ہو تو آپ کو پھیکی معلوم ہوگی، کیوں؟ کہ آپ کے اندر میٹھا پہلے سے آپ کی زبان پر ہے۔ جب پہلے سے زہر موجود ہے جو نیم کے پتوں سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو آپ کو نیم کا پتا میٹھا لگ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ نفس کے ازدہی نے اس کو ڈسا ہوا ہے۔ یہ نفس گزیدہ ہے، ایک سگ گزیدہ ہوتا ہے کہ جس کو کتا کاٹ لے، بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، ادھر بچے ادھر چلے جاؤ، ڈسٹرب نہ کرو، آپ بھی میری طرف دیکھے تو نہ دیکھو، دیکھنے کے لیے آئے ہو، لوگ دیکھنے تھے تو محلے میں دیکھ لیتے، ضروری اتنی دور آؤ۔ میں ایک بار سمندر پر گیا، ہمارے دوست بھی ساتھ تھے کراچی میں، میں وہاں پر سمندر پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ فرماتے میں اس کا خالق ہوں، کتنی بڑی مخلوق۔ تو وہاں پر چھوڑا چھوڑی ایک دوسرے کو جھاتیاں مار رہے، میں کہ یہ کام تو محلے میں بھی کر سکتے تھے، اسی جگہ آ کے کرنا تھا، یہاں خدا کی قدرت دیکھ کر خدا کو یاد کرو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، زمین آسمان کی چیزوں میں اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں اور خدا تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ کام تو تم ہی کر لیتے ہیں۔ جب شیخ کی مجلس میں آئے، بڑوں کی مجلس میں آئے، تو بس اپنا دل جو ہے، اس کی جو قیف ہے، دل کے جو منہ ہے وہ ادھر رکھو تاکہ اس میں مال آئے، باقی چیز تو آپ کرتے ہی رہتے ہو، اس میں کیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت میں نے اپنے شیخ کے ساتھ 32 سال گزارے ہیں الحمدللہ، اور آخر تک، شروع سے آخر تک، اور جب بھی میں حضرت کی مجلس میں ہوتا، حضرت کی کبھی 2 گھنٹے مجلس بھی چلتی تھی، کبھی آدھے دن بھی چلتی تھی، میری نگاہ حضرت کے چہرے پر ہوتی تھی، اور حضرت جب بھی کوئی بات کہتے یا مخاطب کرتے تو میری طرف دیکھتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ سگ گزیدہ کتے کا کاٹا ہوا، مار گزیدہ سانپ کا کاٹا ہوتا، ایک نفس گزیدہ ہوتا ہے نفس کا کاٹا ہوا، تو جس کو نفس کاٹ لیتا ہے اس کو طاعات اور نیکیوں میں لذت نہیں آتی، کیونکہ اس کے اندر کڑواہٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے، گناہ مزہ آتا ہے۔ ابھی مجھے کسی نے لکھا کہ میں توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ گناہ کا مزہ چھوٹ جائے گا، میں کہ نالی کے کیڑے کا مزہ، پخانا کھانے کا مزہ سور کو آتا ہے، تمہیں کتنی کراہت ہوتی ہے، اسے پوچھو کتنا وہ مزے لے رہا ہے، میں کہ یہ نالی کے کیڑے اور گندگی کا مزہ ہے، تم نے اگر پاکی کا مزہ چکھ لو گے تو کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے۔ یہ ہمارا نفس بدماش یہ ہمیں کاٹتا ہے، پھر دل نہیں کرتا توبہ کرے، بھائی مزے آ رہے ہیں، وہ تم نے مزہ دیکھا ہی نہیں ہے بھائی، مزہ دیکھا ہی نہیں۔ اگر تم مزہ دیکھتے، جن لوگوں کو اللہ اور رسول کے قرب میں، ان کی محبت میں مزہ آیا، اپنی جانیں ویسے لٹا دی انہوں نے، ان کو جان لٹانے میں کیوں مزہ آیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہمارے قلب میں ان کا مزہ، قلب میں مزہ تھا، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ وہ تو جان دینے میں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے ہماری جان قبول کر لی، اور یہاں ہم نفس کا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ نے فرمایا ولا عاجز، فرمایا درماندہ، بے وقوف، نالائق انسان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من اتبع نفس و ہواہا
کہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، وہ جو چاہے بدماشیاں کرے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ تمنا اللہ، اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں کرتا ہے، مجھے یہ ملے گا، یہ ملے گا، دنیا میں بھی یہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور نفس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے جو اس کو کاٹ کاٹ کے خود بھی زہر آلودہ کر دیا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جس سے مخلوقات بھی پناہ مانگتی ہے، وہ سوتا ہو، جاگتا ہو، چلتا ہو، بیٹھا ہو، جن مخلوقات پوری زمین سمیت پناہ مانگتے، اللہ اس کو دفع کر، یہاں کہیں عذاب نازل ہو، ہم بھی بیچ میں رگڑے جائیں۔ حدیث تو اٹھاؤ، رسول نے فرمایا مردہ جا رہا ہے، مستریح اور مستراح منہ، یا تو اس نے آرام پا لیا ہے یا مخلوق نے اس سے آرام پا لیا۔ صاحب نے کہا حضرت ہم سمجھے نہیں، کہا جب نیک اللہ کا پیارا فوت ہوتا ہے وہ آخرت میں آرام پا جاتا ہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رسول اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، اللہ اپنا دیدار اس کو کرا دیتے ہیں، اپنی ملاقاتیں کرا دیتے ہیں، اور اگر بدماش ہوتا ہے، نفس گزیدہ ہوتا ہے، شیطان کا متوالا ہوتا ہے، تو مخلوق کو راحت ہو جاتی ہے کہ مر گیا، دوا ہو گیا، چونٹیاں بھی خوش ہوتی ہے، اگر عذاب آتا تو ہم بھی ان میں رگڑی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں، بھائی تم خود نہیں کرتے، پورے جہان کو تم آگ لگا دیتے ہو، پورے جہان کو آگ لگا دیتے ہو۔ کوئی نہ سمجھے میں اکیلا ہوں، نہیں، تو اکیلا اگر اس نفس کو مارے گا اللہ والا بنے گا، نفس خود را کچھ جہان زندہ کن، تیرے ذریعے جہان زندہ ہو جائے گا، تیرے کہے بغیر تیرے قریب رہنے والوں کو اللہ نیکی کی توفیق دے دیں گے، چاہے تقریر ہی نہ کرے، کسی کو کرے بھی نہ، کہیں رہے گا تو۔ ایک اللہ والے کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، کہو اتنا مناسبت نہیں، آتا جاتا نہیں تھا، تو اس نے مکان بیچنے کا سیل کا بورڈ لگایا کہ مکان بیچنا ہے، لوگ آیا جی کتنے کا ہے؟ کہتا مکان تو 1000 درم کا ہے، اور 1000 درم پڑوس کے ہیں، 2000 کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یار یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ معمولی پڑوس تھوڑی، اس کے ساتھ رہے گا تیرا تو کام بن جائے گا، یہ تو جب بعد میں پتہ چلے گا، اس لیے 1000 اس کی قیمت۔ ان بزرگوں کو پتا چلا کہ بھائی ہمارے پڑوسی کو اتنی ہماری اہمیت، تو نے کہا یار تیرا جو قرضہ مرضہ ہے وہ ہم اتار دیں گے، لیکن ہمیں چھوڑ کے نہ جا، تو ادھر ادھر۔ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہے، حاتم اعصم، پڑوس میں عورت رہتی تھی، طائفہ تھی، طائفہ کوٹھے والی جس کو ہم کہتے ہیں۔ حضرت بڑے نالا تھے، لیکن بزرگوں کا انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے بھی کچھ نہیں تھے، لیکن بڑے نالا تھے کہ بھائی یہ پڑوس میں اس قسم کی شہرت اس کے محلے میں ایسے کام کرتی ہے، اور میں یہاں پر ادھر مجلسیں ہو رہی اور ادھر وہ کر رہی۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت تو کے دل میں گرانی تھی، تو حضرت نہیں گئے حضرت اس کے گھر نہیں گئے تعزیت کے لیے۔ جو بھی خواب دیکھا رات کو، فرشتے نے پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے ہماری ولیہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ پریشان ہو گئے، فرشتے سے پوچھا کہ وہ تو ایسے اعمال کرتی تھی، کہا ہاں، لیکن تیری بات بھی سننا کرتی تھی، کبھی کبھی ادھر سے آواز آتی تھی مجلس کی تو کبھی بات سنتی رہتی تھی اور اپنی برائی پر جمی ہوئی تھی، لیکن جب اس کو یہ احساس ہوا میں دنیا سے جانے والی ہوں تو تجھ سے اس نے خدا کی رحمت کی وسعت سنی تھی، تو سجدے میں گر پڑی، اللہ یہ میں سجدہ تیرے دربار میں رکھتی ہوں۔ اللہ نے اس ایک سجدے کو ایسا قبول کیا کہ پچھلے گناہوں کو معاف کر کے نیکی میں بدل کر اپنا ولیہ بنا کر لے گئے۔ نفس خود را کچھ جہان زندہ کن، ایک آدمی
اللہ والا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے ذریعے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو ادراک بھی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں کو کہ جو آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خیال بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایک ملاقات، مختصر سی ملاقات، سیدھا کر دیا، قبلہ سیدھا کر دیا اس کا، قبلہ سیدھا کر دیا۔ زندگی بھر نہ نماز چھوٹی، اس کا کیا ہوا؟ ایک بار، جیسے حاجی صاحب نے لکھا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ مطاب میں بیٹھے، حج کا موقع ہے، طواف ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ ہندوستانی حاجی طواف کر رہا ہے، یہ جب طواف کر لے تو بلا کے لانا۔ ہم نے طواف کر لیا تو بلا کے لائے، حضرت بڑی محبت سے بٹھایا پاس۔ حج صاحب نے پوچھا کہ کسی بزرگ کے پاس آتے جاتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا، کسی کے مرید ہو؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا چلو خیر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ایسا مسافہ کرنے نہیں کہ آپ مجھے بتائیں کیا راز کیا ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اور کچھ حاجی صاحب کی بڑی شہرت تھی، دنیا جانتی تھی، اس لیے کہ انگریزوں نے ان کو نکالا تھا، انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، پورا عالم ان کو جانتا تھا کہ ایک شخص صوفی خانقاہ سے نکلا اور 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے سربراہی کی اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ آج تک تذکرے ان کے، ہم سے زیادہ انگریز ان کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اپنے بڑوں کا جتنا انگریز جانتے ہیں کہ میاں یہ، اور پھر دیکھتے ہیں آج بھی انگریز دیکھتا ہے کہ یار یہ ان کے چھوٹے کون سے ہیں، ان سے بھی وہی ڈر لگتا ہے جو ان کے بڑوں سے لگتا تھا، کیونکہ شیر کا بچہ تو شیر ہی ہوتا ہے نا، بولو بھائی، یا شیر میں سے گدڑ پیدا ہوتا ہے، بولو۔ ہاں یہ اور بات ہے اگر وہ پنجرے میں رکھ دیا جائے اور اس کی عادات بدل دی جائے، لیکن پھر بھی شیرانہ طاقت اور بہادری اس میں برقرار رہتی، یاد رکھو۔ کیا گھر میں پیدا ہو آپ کے، پھر بھی وہ شیر ہی رہتا ہے، اس کی وہ خون نہیں جاتی شیروں والی۔ انہوں نے حضرت آپ نے مجھے بتایا، وجہ بتائے۔ ان کا نہیں یار بس میں سمجھتا آپ کا کسی بزرگ سے تعلق ہے۔ کہا نہیں تعلق تو نہیں ہے، 15 سال پہلے میرے ایک دوست کے میں ملنے کے لیے کسی علاقے میں، وہاں ایک بزرگ تھے، کہا کہ یار ہمارے ہاں بزرگ ہیں، چلو ملاقات کر لیں۔ میں 10-15-20 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر آیا، اس کے بعد میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ پھر بعد میں کسی کے پاس گیا۔ کہا حاجی صاحب فرمایا خدا کی قسم ان کی صحبت کا نور آج بھی تیرے چہرے پر ہے۔ یہی حال برائی کا ہے، آپ اکیلے گناہ نہیں کر رہے، آپ سارے جہان کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپ بتائیں یہ واقعہ جو آتا ہے، حدیث واقعہ آتا ہے موسیٰ السلام کی، اس میں کہ موسیٰ السلام کی 6 لاکھ کی امت تھی، بارش نہیں ہوئی تو نماز استسقاء کے لیے گئے۔ انبیاء السلام کا طریقہ تھا، نماز پڑھتے تھے، اذانیں دینے کا کوئی طریقہ نہیں کہ اذانیں دو، لوگ اذانیں دے رہے ہیں اور بھی مرزائیوں کی وجہ سے دے رہے ہیں، اور پھر سمجھ بھی نہیں اس بات کو۔ نمازیں پڑھی، اذانیں نمازیں پڑھی، مسجدوں میں نمازیں پڑھو، اپنے اغراض کے لیے اللہ سے مانگو۔ نماز پڑھ لی، دعا کر دی، بارش نہیں ہوئی، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، بارش ہو جاتی۔ اے اللہ آپ نے تو مجھے وجی بنایا، کان عند اللہ وجیہا۔ موسیٰ السلام کا بہت اونچا مقام تھا، انبیاء السلام میں بہت اونچا مقام تھا، لیکن آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موسیٰ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ السلام بہت اونچے، کان عند اللہ وجیہا، کلیم اللہ تھے۔ کلیم اللہ مطلب کیا؟ جب چاہے کلام کر لیں، جب چاہے اللہ میں نے بات کرنی، کرو بات، کرو بات۔ یہ چھوٹا مقام نہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ اتنی رسائی تھی دربار میں کہ جب چاہتے تھے مولا سے بات کر لیتے۔ اے اللہ آپ نے تو مجھے وجیح قرار دیا ہے، میں کان عند اللہ وجیہا، آپ کے مقام۔ آج بارش نہیں ہو رہی، فرمایا 6 لاکھ میں ایک انسان ایسا ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، میں کیسے بارش برسا دوں؟ آپ بتائیں 6 لاکھ ایک طرف اور پیغمبر بھی موجود ہیں، بارش نہیں ہو رہی اس ایک کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، اس کا کیا اثر ہے؟
موسیٰ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، کھڑے ہو گئے، میں کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر کھڑا ہو جائے؟ اب اس آدمی کو پتہ لگ گیا کہ بھی میرا نام تو آنے والا ہے، کہا کہ جلدی سے کھڑا ہو جائے ورنہ میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کون ہے۔ کلیم تھے، جب چاہے بات کر لے۔ اب اس بندے نے منہ اندر کر کے رونا شروع کر دیا، اللہ بھی آج تو بس مارا گیا میں۔ موسیٰ السلام کو پتہ چل جائے بڑی سخت سزا دیں گے، اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا، اللہ معاف کر دے، تو نے اب تک ستاری کی، میں توبہ کرتا ہوں، بالکل کچھ نہیں کروں گا، پکی ڈھکی میری توبہ۔ آج صبح آئے، بارش شروع ہو گئی، اور سب دوڑے، جلدی جلدی بھاگے اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو موسیٰ السلام نے تو کلیم تھے، اللہ عجیب ہے، ابھی تو بارش ہو رہی، پھر بارش ہو گئی، ابھی تو بندہ کھڑا نہیں ہوا، انہیں توبہ تلا نہیں کی۔ انہیں کہا میری اور بندے کی صلح ہو گئی، میری اور بندے کی صلح ہو گئی۔ اے اللہ، وہ کون ہے تیرا پیارا جس کی اب اس کو پیارا بنا لے، صلح ہو گئی۔ کہا کہ جب دشمن تھا نام نہیں بتایا، اب تو یار ہے کیوں نام بتاؤ۔ اگر آدمی نفس گزیدہ ہوگا، نفس گزیدہ، اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کمال ایمان موقوف اللہ رسول کی محبت عشق پر، یاد رکھو، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ من کان اللہ رسول احب الی مما سواہما، اللہ رسول جو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، ایمان کی مٹھاس جس کی پہلی علامت استلذاذ الطاعات، کہ نیکیوں میں مزہ آتا ہے، بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں جی مجھے تو نہیں آتا، لیکن آپ کرتے رہو نیکی، کرتے کرتے مزہ آنے لگے گا، کیونکہ جب نیکی کرو گے تو پھر نفس کمزور ہوتا جائے گا نور کی کثرت کی وجہ سے، اور جب وہ کمزور ہو جائے گا تو آپ کے جسم سے سارا زہر ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کو حلاوت ایمانی مل جائے گی، اللہ رسول کی محبت مل جائے گی۔ وَتَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ فِي الدِّينِ، نمبر 2، دین کے معاملے میں مشقت برداشت کرتا ہے، دینی معاملات میں تکلیف آ جائے برداشت کرتا ہے، وابلہ نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، شور نہیں مچاتا۔ تحمل المشاق فی الدین، نصرت دین میں کوئی تکلیف آ جائے برداشت کرتا ہے، مالی تکلیف آ جائے، جسمانی تکلیف آ جائے، اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن دین کی حمایت میں کھڑا رہتا ہے، اس مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی دین کے معاملے میں تکلیف آئی تو دین ہی چھوڑ گیا، کہا گیا جی ہم نہیں میاں، ہم تو اس میں سے نہیں ہے نا، نہیں ہم نہیں ہیں، مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، دین تو ساروں کا ہے، چل مولویوں پر تھوڑی ذمہ داری ہے، یہ تو شکر کرو علماء کی جماعت آگے آگے ہے، تم ان کے پیچھے پیچھے تو چلو نا کم از کم۔ ہاں بولو بھائی، گاڑی تو ڈرائیور ہی چلاتا ہے، لیکن تم بھی تو بس میں بیٹھے رہتے ہو یا پیچھے لٹک کے آتے ہو؟ بس میں بیٹھتے ہو یا نہیں؟ بولو ہیں؟ وہاں تم نے کہا جی بس تو ڈرائیور کی، ہم کیوں بس میں جائیں، ہم تو پیدل جائیں گے، کبھی کہا ہے تم نے؟ وہاں تو بس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ٹرین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کشتی سے اترنے کو تیار نہیں۔ آج کل تو کشتیوں سے بہت بیچارہ کو کام سفر ہوتے رہے، وہ ملا کے پیچھے پیچھے ہو۔ تو بھائی دین کے جو خادم ہیں، علماء اکرام ہیں، یہ جو کشتی چلا رہے ہیں، تو کشتی سے چھلانگ کیوں مارتا ہے؟ بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور میاں ڈوب جائے گا تو جو چاہیے کشتی میں بیٹھا رہے، انشاءاللہ کشتی جنت جائے گی تو تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ اللہ والوں کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اللہ والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، بیٹھ جاؤ نجات پا جاؤ گے، اپنی مرضی پر نہ رہو۔ ورنہ پیغمبر کا بیٹا تھا کنعان، کہا نہیں مجھے نہیں کشتی چاہیے، لا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کوئی جی ہم خود کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جائے، علماء کے ساتھ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ ابا ضرورت نہیں ہے، یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا پانی آنا ہے، کتنا آ جائے گا؟ کیونکہ کشتی تو ابھی اٹھی تھی، چند فٹ پانی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، لا عاصمہ، دیکھو آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچے مت، کشتی میں آ جا، نہیں مانا، بس موج آئی غرق کر دیا۔
اور پھر پابندی لگا دی کہ اس کے لیے دعا کی بھی ہے نوت، آپ کو اجازت نہیں، اس کے لیے دعا مت مانگنا ہے سمجھ کر کہ آپ کا بیٹا ہے، دعا نہیں مانگنی. حمل غیر صالح، جو میرا نہیں ہے بس آپ کا بھی نہیں ہے، جو میرا نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہے، اصول بتا دیا. جو مولا کا ہے وہ میرا آپ کا ہے، وہ ہمارا سکا ہے، جو مولا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. حمل غیر صالح، اس کی سفارش نہ کرنا، سفارش سے بھی روک دیا، دعا سے بھی منع کرنا. تو میرے دوست، تحمل المشاق فی الدین، دین کی مشقت برداشت کرتا ہے. اور نمبر 3، گناہوں سے بچنے میں خوشی خوشی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، خوشی خوشی چھوڑ دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، خوشی خوشی، بوجھ محسوس نہیں کرتا یہ کیا ہوا ہے. ہر غیر اللہ کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. یہ دلیل ہے کہ اس کا دل مٹھاس سے بھر چکا ہے، اللہ کی مٹھاس، اللہ اور رسول کی حلاوت ایمانی اس کو مل چکی. تو ایمان کا کمال جو ہے وہ اللہ رسول کی محبت پر ہے، یاد رکھو. لیے دعا فرمائے اللہ منی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ مانگنا سنت ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. وہ حب من یحبک، اور محبت ان کی جو آپ سے محبت کرتے. نمبر 2، یعنی اللہ کے پیاروں کی محبت بھی مانگو، اللہ کے پیاروں کی محبت، یہ سیڑھیاں ہیں، اللہ کے پیاروں کی محبت مانگو. اس نے مولانا رومی فرماتے ہیں، پیر باشد نردبان آسماں، پیر جو ہوتا ہے، بزرگ جو ہوتے ہیں، یہ آسمان کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. آپ جب بھی کسی چھت پر جائیں گے تو آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے. پیر باشد نردبان آسماں، تیر گردت، تیر پرنا اس کے گردت اس کا ماں. تیر اس وقت تک نہیں اڑ سکتا جب تک کسی کمان کے اوپر نہیں چڑھے گا. وہ کتنا قیمتی کی تیر کیوں نہ ہو. تیر باشد نردبان آسماں، تیر پرا اس کے گردت اس کا ماں. تو میرے دوست، حب من یحبک، اور محبت ان کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں. نمبر 3، والعمل الذی یبلغ حبک، اور ان اعمال کی محبت ہمیں دے دے جو آپ کی محبت دلا دے. مولا کے جو ہم میں اور آپ اعمال کرتے ہیں، ان سب کا مقصد اللہ کا تعلق اور محبت ہے. ان کا مقصود یہ ہے. نماز پڑھتے ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل چپک جائے، ان کی محبت میں مبتلا ہو جائے. روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں نیکی. 3 محبتیں مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت سید سلمان ندوی فرمایا کرتے تھے کہ بیچ میں اللہ والوں کی محبت مانگی رسول اللہ نے. پہلے اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت شامل ہے. یاد رکھو، میں کوئی فرق نہیں. اللہ کی محبت آئے گی، رسول اللہ کا عشق آئے گا، رسول اللہ کا عشق آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی. ان میں کوئی دوری نہیں، ایک ہی چیز ہے. اور آخر میں اعمال کی، اور بیچ میں اللہ والوں کی محبت مانگی. تو حضرت سید سلمان ندوی فرماتے ہیں یہ بیچ میں اس لیے رسول اللہ ذکر کیا ہے کہ اللہ والوں کے بعد تم آنا جانا رکھو گے، تمہیں دونوں محبتیں مل جائیں گی، اللہ رسول کا عشق بھی مل جائے گا اور اعمال کی توفیق بھی مل جائے گی. کیونکہ ہر چیز کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے، ہر چیز کے اسٹیشن. پیٹرول پمپ ہے جہاں سے پیٹرول لیتے ہو، گندم والا ہے گندم لیتے ہو، آٹے والے سے آٹا لیتے ہو. ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے ہر والے سے وہ چیز لیتے ہو، مچھلی والے سے مچھلی لیتے ہو، آٹے والے سے آٹا لیتے ہو، دال والے سے دال لیتے ہو. فرمایا اللہ والوں سے اللہ ملے گا تمہیں، جو والا ہے. جب اللہ والا ہے وہی اللہ ملے گا. وہاں جاؤ تمہیں اللہ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، رسول اللہ کا عشق ملے گا. وہاں جاؤ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہمیں، اللہ منی اسألک حبک، آپ کی محبت چاہیے. وہ حب من یحبک، والعمل الذی یبلغ حبک. اور آگے واللہ مجل حبک احب الی من نفسی واہلی ولدی والناس اجمعین. کہ اللہ آپ کی محبت مجھے کتنی محبت چاہیے.
میری جان سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو، میری جان سے زیادہ آپ سے اور رسول اللہ سے محبت ہو، اپنی جان سے زیادہ، میرے گھر والوں سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ، الماء المارد، ایک آدمی کو سخت پیاس لگی ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے، اس کو اس پانی کی سے کتنی پیار محبت ہوگی، وہ اپنی جان کے بچنے کا اس کو ذریعہ سمجھے گا۔ فرمایا کہ اللہ رسول کی محبت بھی ایسی ہو جائے کہ ہماری جان نکلنے کی ہو جائے، اگر ہمیں یہ نہیں ملے گی تو ہماری جان ہی نکل جائے گی، اور واقعی جان تو نکل جاتی ہے۔ اللہ رسول سے اگر تعلق نہیں ہے تو روحانی جان ہے ہی نہیں، یہ مردہ ہے، دیکھنے میں زندہ، حقیقت میں مردہ ہے یہ۔ اس لیے کہ اللہ والے دن میں تلاش کر رہے تھے نا، لالٹین لے کر کچھ تلاش کر رہے، کسی نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا انسان۔ انہوں نے کہا تو انسان سارے پھر رہے ہیں، مارکیٹ بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا انسان تھوڑی ہے، انسان تو وہ ہے جو مولا پر فدا ہے، وہ انسان ہے، یہ انسان تھوڑی ہے، یہ تو انسان نما جانور ہے، انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ اگر یہ انسان ہوتے اپنے مولا پر فدا ہوتے۔ یاد رکھو، انسانیت نام ہی مولا پر فدا ہونے کا ہے، آدمیت نام ہی مولا پر فدا ہونے کا ہے۔ آدمیت آدم السلام سے نکلی ہے اور انسان انس سے نکلا ہے۔ انسان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں انس پاتا ہے، جس کو انس اور راحت خدا کے قرب میں ملتی ہے، اور آدمی وہ ہے جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خدا پر عاشق ہوتا ہے، اگر خطا بھی ہو جاتی ہے تو رو رو کے ان کو مناتا ہے۔ آدمیت اور انسانیت دونوں نام ہی اللہ تعالیٰ کے تعلق کا، یاد رکھو، ورنہ بن مانس ہے۔ حضرت فرما صاحب لکھا ہے حضرت نے، مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے، یہ بن مانس ہے، بن مانس دیکھنے میں انسان ہے اور حرکتیں انسانوں والی ہے، لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اگر انسان ہوتے خالق پر فدا ہوتے، مولا پر مرتے ہی۔ یہ دنیا، اس دنیا پر جو دنیا اس کے لیے اس پر مر رہا ہے، عجیب بات ہے۔ یعنی جو دنیا ہے جو ہماری خدمت کے لیے بنائی، ہم اسی پر مرے ہوئے، عجیب بات ہے بھائی۔ ہم اس کے لیے تو نہیں، ہمیں تو اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں تو مولا پر مرنا ہے، رسول اللہ پر مرنا ہے، ہم بجائے اس پر اسی دنیا پر مر رہے ہیں۔ اور دنیا تو مل ہی جائے گی میرے دوستوں، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ باقی کبھی تنگی کرتے ہیں، کبھی وسعت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تنگی میں بھی بہت سے معاملات فائدے کے ہیں، اور وسعت میں بھی بہت سے معاملات فائدے کے ہیں۔ ہمارا فائدہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج بھی سمجھتا ہے کہ مجھ پر آج کل تنگی ہو گئی، آپ دیکھو ایسے ویسا، اللہ ناراض ہو گئے، دوری ہو گئی۔ نہیں بھائی، یہ بھی ان کی شان ہے، اور تنگی کر رہے اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اگر آج کل تیرے پر وسعت ہوتی تو پتہ نہیں کوئی ایسی حرکت کر دیتا تو خدا سے دور ہو جاتا۔ یہ اللہ نے تنگی کر دی کہ اس قابل ہی نہیں رہا۔ یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز مصطفیٰ تو بڑی خوبصورت ایک بات فرماتے تھے کہ عدم قدرت کسی گناہ پر اگر انسان قادر نہ ہو، دل تو چاہتا ہے کروں لیکن کر نہیں سکا، پیسے نہیں، اسباب نہیں ہے، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی توفیق ہے۔ دل تو چاہتا تھا لیکن کر نہ سکے، کیونکہ پکڑ تو کرنے پر ہے نا، چاہنے پر تو نہیں ہے۔ چاہتا تو تھا لیکن نہیں کیا تو بچت ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی۔ اس لیے انسان گناہ کا ارادہ کرے تو لکھا نہیں جاتا، نیکی کی ارادہ کا تو ارادہ بھی لکھا جاتا ہے، عمل کرو گے عمل پر ثواب، ڈبل ثواب ہے۔ لیکن گناہ میں اگر دل میں آتا ہے تو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس گناہ کو کر نہ لے۔ یاد رکھو، جب تک دل کی دل میں ہے چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے عدم قدرت باعث توفیق ہے، تو اللہ نے کبھی بیمار رکھا، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، صحت مند رکھا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اور آپ تو اللہ ان کے تابع ہیں۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی نے وہ کتنی پیاری بات لکھی، طفل لرزت از نیش حجام، کہ بچہ کانپ رہا ہے اس طرح دیکھ کر حجام کا، جو اس کی سنت منانے کے لیے آیا ہے، کانپ رہا ہے بچہ، اے پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے۔ ہاں پھر وہ کاٹتا ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے۔ طفل لرزت از نیش حجام،
اور مادر مشفق، عظیم کام، شاد کام، اور جو محبت کرنے والی ماں ہے وہ خوش ہو رہی ہے، آہا میرے بچے کی سنتیں ہو گئی، مٹھائی کھاؤ مٹھائی کھاؤ۔ بچہ کانپ رہا ہے، تکلیف سے چیخ رہا ہے، اور یہاں مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں۔ کہا کہ ماؤں کی محبت کو تو سمجھتے ہو، کیا مولا کی محبت تم کم سمجھتے ہو؟ کہ مولا اگر تم پر کوئی تنگی تکلیف لائے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تیرا کوئی ایسا آپریشن ہو رہا ہو جس سے تیرا ایمان سلامت ہو جائے، تیری آخرت بن جائے۔ مادرارا مہر منا مختن، اللہ فرماتے ہیں ماں کو محبت تو ہم نے سکھائی ہے۔ اگر ماں باپ یہاں پر خوش ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب کو بلاؤ جی، بیان ہوگا، کیوں جی بچے کی سنتیں بٹھانی، نشان لگانا اس پر، سرکاری نشان، آپ خوشیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بیچارہ لذت ازنشی حجام کانپ رہا ہے، اوہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں۔ مائیں اللہ تعالیٰ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے میں، 70 ماؤں سے۔ ایک نوجوان فوت ہو رہا تھا، ماں باپ رو رہے تھے، میں نے کہا ابا، ایک اللہ والے بھی آئے، کیونکہ نوجوان کے پاس آتا جاتا تھا، وہ بھی اس وقت آئے جب دنیا رخصت ہوئی، وہ رو رہا تھا، ابا رو رہا ہے، اماں رو رہی، میں نے کہا ابا کیوں روتا ہے؟ بس اب تو جا رہا ہے، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہنس کے کہا جس خدا کے پاس، مولا کے پاس جا رہا ہوں، آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بزرگ کہا کرتے تھے اس کی اس امید نے اللہ کی ساری رحمتیں لوٹ لی، کہ جس کے بعد جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ۔ بلکہ ایک اللہ والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت مجھے فرمائے کہ مجھے حساب دینا یا ماں باپ کو؟ میں ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا، اللہ کو دوں گا، اس لیے کہ ماں باپ بھی ایک خاص وقت تک سنیں گے، اچھا تو ایسے بھی کرتا تھا، میں تو اچھا سمجھتے ایسا کرتا تھا، چلو اللہ میں اس کو بھیج دو جہنم میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، ہمارے اتنے گناہ کتنے بھی ہو جائیں ان کی بے قرار رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو حساب دوں گا، میں ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا، ان کا تو پیمانہ، صبر کا پیمانہ جلدی لبریز ہو جائے گا۔ مادرارا مہر منا مختن، ان ماؤں کو محبت میں نے سکھائی ہے۔ بس میرے دوستو یہ دعا مانگا کرو، اللہ آپ اپنی محبت دے دے، اپنے محبت کرنے والوں کی محبت دے دے، نیک اعمال کی توفیق اور ہمیں محبت دے دے، اور یہی محبت جب ہمارے قلب میں آئے گی، ایمان میں کمال آئے گا، حلاوت ایمانی آئے گی، پھر حلاوت ایمانی آئے گی تو دنیا میں بھی مزے ہیں اور آخرت میں بھی مزے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وفل بنا کمان تعلق انک انت اہل التقوی والمغفرہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا الى حبك، اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم عافنا واعف عنا۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہر غیر کو ہمارے قلب سے دور فرما۔ اللہ یا اللہ نفس گزیدہ ہیں، یا اللہ نفس کے عزدے نے ہمیں ڈسا ہوا ہے، یا اللہ اس نفس کے عزدے کو یا اللہ برباد فرما، اس کی خصلتوں کو اچھا فرما، یا اللہ اس نفس امارہ کو لوامہ اور مطمئنہ فرما، اس کے زہر کو ہماری روح اور جسم سے دور فرما، اور یا اللہ حلاوت ایمانی سے ہماری جسم اور روح اور قلب کو معمور فرما، حلاوت ایمانی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ طاعات میں لذت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، دین کی نصرت کے لیے ہمیں ہمت عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔
یا اللہ تیرے بہت گناہگار بندے ہیں، تو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، یہود ہنود کے گٹھ جوڑ کو ختم فرما۔ یا اللہ جو قافلہ جا رہا ہے، یا اللہ اس قافلے کو عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا، قدم قدم پر ان کی مدد اور نصرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے بھی اور میرے ان دوستوں کو، ماں بہنوں کو، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اور اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما۔ میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہیں، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہیں، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی کمزوری کو دور فرما۔ یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے درد محبت کو پورے عالم میں عام اور تام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی صحت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عطیانہ صاحب کے آج والد صاحب فوت ہو گئے تھے، ان کا جنازہ میں پڑھانے گیا تھا، یا اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ راشد عطیانہ صاحب کے والد صاحب کے بے حساب مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کے برکات کو، یا اللہ بڑوں کی برکتیں گھروں میں ہوتی ہیں، ان کی برکات کو ان کے بعد بھی جاری ساری فرما۔ اور بھی یا اللہ ایک دوست ہیں، یا اللہ وہ بیمار ہیں، جنات کا بھی مسئلہ ہے، یا اللہ آپ ہی شفا دینے والے، ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما، بال بچوں کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہ مفتی نیاز منزل بن رہی عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرما، اور یا اللہ جتنا بھی بقایا کام ہے غیب کے خزانوں سے اس کا انتظام فرما، اور بھی جتنے کام ہیں یا اللہ سب عافیت کے ساتھ سارے کاموں کو مکمل فرما۔ یا اللہ رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان اجتماعات کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کی محبت کے اجتماع ہے، یا اللہ آپ ہی یہ نعمت دینے والے ہیں، ہم سب کو جذب کر کے اپنا فرما، جذب کر کے اپنا فرما، جذب کر کے اپنا فرما، ہماری رزق روٹی میں وسعت پیدا فرما، رزق حلال میں فراوانی فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، جو مال اسباب دیے اس میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے یا اللہ بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ہماری اگلی نسلوں کو بھی آپ پہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا آنے والے محبت کرنے والے، اس درسگاہ سے جڑنے والے، خانقاہ میں جڑنے والے، پورے عالم میں جہاں جہاں ہیں سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے یا اللہ گھروں میں امن سکون عطا فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافہ نہ کریں، طبیعت ٹھیک نہیں میری۔